حضرت علی کی فضیلت میں 20 صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن ان کو بڑھانے کے لیے سینکڑوں ضعیف اور مردود روایات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ایسی ایک روایت یہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، ذرا یہ سنیے۔ مجھے یہ مولوی تو نہیں لیکن مجلسی ذاکر ضرور لگتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم علی ہی صدیق اکبر ہے، مجھے خدا کی عزت کی قسم علی ہی فاروق ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، علی ہی مسلمانوں کے سردار ہیں۔ یہ میرا تجزیہ نہیں، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اور سنو، عن ابی ذر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے فرما رہے تھے، انت صدیق الاکبر، صدیق اکبر بھی تو ہے، وانت الفاروق الذی یفرق بین الحق والباطل، اور تو ہی وہ فاروق ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اور سنو، امام نسائی شریف میں یہ حدیث لے کے آئے، مولا علی نے خود فرمایا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر فرمایا میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، فرمایا وانا صدیق الاکبر، اور میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ اس بارے میں ایک روایت ابن ماجہ سے آپ کے سامنے ہے، اور اس میں تو کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو سیدھا سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف روایت، اور اس کے علاوہ یہ جھوٹی اور من گھڑے روایت امام ابن جوزی نے اس روایت کو الموضوعات میں جگہ دی ہے۔ اس میں عباد بن عبداللہ کی جھوٹی روایت ہے۔ ابن قدامہ المقدسی نے العلل والخلال میں اس روایت میں ابن المدینی کو ضعیف اور عباد بن عبداللہ کی گھڑی ہوئی روایت لکھا ہے۔ عباد بن عبداللہ کوفی تھا، اور میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں علامہ الذہبی نے اس کو باطل روایت لکھا ہے۔ یہ روایت ابن المدینی اور عباد بن عبداللہ کی طرف سے گھڑی ہوئی روایت میں شامل ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ من گھڑت روایت صحیح بخاری کے مقابل لے آتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ کانپ اٹھا۔ حضرت فرمایا احد قرار پکڑ، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اور یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو صدیق کہا، اور شیعہ کے اپنے معتبر عالم اربلی کی کتاب کشف الامہ فی معرفت الائمہ کا سکین آپ کے سامنے ہے، اپنے 5ویں امام باقر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے امام باقر رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ تلواروں کے دستے پر چاندی چڑھانا جائز ہے یا نہیں، تو امام باقر فرماتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے دستے پر چاندی چڑھائی ہوئی تھی۔ عروہ بن عبداللہ نے پوچھا کیا آپ نے انہیں صدیق کہتے ہیں؟ یہ سن کر امام باقر رحمہ اللہ غصے میں آ گئے، کھڑے ہو گئے اور قبلہ رخ ہو کر فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، 3 بار فرمایا۔ اور آگے کہتے ہیں جو انہیں صدیق نہ کہے اس کی بات کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جھوٹا کر دے گا اور آخرت میں بھی جھوٹا کر دے گا۔ یہاں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بخاری اور ان کی اپنی کتابوں میں ابو بکر کے لیے لقب صدیق بالکل واضح اور 2 ٹوک ہے۔ اور یہ واقعہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بہت بعد کا ہے۔ ان کا 5واں امام، کتنا فاصلہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اس طرح کے حلوہ خور اور کنڈے خور مولویوں سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پناہ دے۔